الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آج جو بحث ہے ہماری در بیان منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں ہے۔ منصرف اور غیر منصرف آج کا ہمارا موضوع ہے، لیکن اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے عزیزوں کو ایک تھوڑی سی دوبارہ زحمت دوں گا کہ وہ جو پیچھے والا تھوڑا مطلب بیان کی ہے اس کو دوبارہ تھوڑا سا تکرار کر کے اس مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ جو گزشتہ درس تھا ہمارا، ایک مرتبہ آپ تھوڑا دوبارہ لطف کر لیں، توجہ فرمائیں۔ گزشتہ درس ہمارا یہ تھا کہ بدل کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں تھا۔ عرض کیا تھا کہ بدل ایک ایسا تابع ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، اس کا مطبوع مقصود نہ ہو۔ بدل ایک ایسا تابع ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، اس کا مطبوع جو ہے نا وہ مقصود نہ ہو۔ جیسے مثال دی تھی، جانی اخوکا مثلاً زیدون، جانی اخوکا زیدون یا جانی اخوکا علیون، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں زید کہیں یا علی، یہ کیا ہے؟ بدل ہے۔ اور جو مطلب ہے پہلے والا اخوکا ہے، یہ کیا ہے؟ مبدل من ہے، مطبوع ہے۔ یہاں جو اخوکا ہے وہ مقصود اصلی نہیں ہے، یعنی یہ بتانا تھا آپ کو۔ دوسری مثال میں جو علی ہے یہ مقصود ہے۔ بدل سے مراد جو کہا ہے نا ایسا بدل ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، یعنی جانی اخوکا علی میں علی مقصود ہے اس آنے سے، اور وہ جو مطلب اخوکا ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ گویا کہ کل بھی بتایا تھا ایسا کہ گویا متکلم یہ کہنا چاہتا ہے یا علیون، اخوکا کہا ہی نہیں ہے سرے سے، گویا کہ یہ سمجھیں۔ اور بدل کی 4 قسمیں تھیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال، بدل الغلط۔ بدل الکل کیا تھا؟ بدل الکل ایک ایسا بدل ہے جس کا مدلول اور اس کے مطبوع یا مبدل من کا جو مدلول ہے ایک ہی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا معنی اور مبدل من کا معنی جو ہے نا ایک ہے، دونوں کا مصداق خارجی جو ہے نا خارج میں ایک ہے۔ جیسے مثلاً مثال دیں آپ کی خدمت میں، جانی اخوکا زیدون، میرے پاس آیا آپ کا بھائی زید۔ جو اخوکا ہے نا وہی زید ہے، اخوکا اور زید خارج میں نا ایک ہی بندہ ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تھا بدل الکل۔ بدل البعض کیا ہے جی؟ بدل البعض ایسا بدل ہے جو اپنے مطبوع یا مبدل من کا جز ہو۔ مبدل من کا کیا مطلب ہے؟ مبدل من وہ جس کا بدل لایا گیا ہے، مطبوع کہیں یا مبدل من کہیں۔ بدل البعض ایک ایسا بدل ہے جو اپنے مطبوع کا کیا ہو؟ جز ہو۔ جیسے جی ضرب زیدن رأسہ، زید کو مارا گیا، رأسہ اس کے سر کو۔ اب یہ جو راس ہے، سر، یہ زید کا کیا ہے جی؟ جز ہے۔ تو یہ جو راس ہے اسے کیا کہیں گے؟ بدل البعض ہے۔ بدل بعض ہے کیونکہ یہ اپنے مطبوع کا جز ہے۔ تیسرا کیا میرے عزیزو جو بیان کیا؟ بدل الاجتمال ہے۔ بدل الاجتمال ایک ایسا بدل ہے جو اپنے مطبوع کا یا مبدل من کا نہ تمام معنی ہوتا ہے، نہ اس کا جز ہوتا ہے، بلکہ اس سے متعلق ہوتا ہے، اس سے نہ مطلب مربوط ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مثلاً سولبا زیدن ثوبہ، زید کے جو کپڑے ہیں نا ان کو کیا کیا گیا؟ سلب کیا گیا۔ اب یہ جو کپڑے ہیں یہ زید کے کیا ہیں؟ کیا زید ہے؟ نہیں۔ زید کی آنکھ کان ناک ہے، کوئی جز ہے اس کے بدن کا؟ نہیں ہے، بلکہ یہ کپڑے جو ہیں نا وہ مربوط ہیں زید کے ساتھ، یعنی یہ کپڑے زید کے ہیں مثلاً۔ تو اسے کہتے ہیں بدل الاجتمال۔ ایک ہے جناب بدل الغلط۔ بدل الغلط بتایا تھا ایسا بدل ہے جو غلطی کے بعد بولا جائے، یعنی مثلاً مطبوع کو غلط ذکر کر دیا تھا، پھر نا ایک بدل لا کر اس کی اصلاح کی گئی ہے، اسے کہتے ہیں بدل الغلط۔ جیسے مثلاً کوئی کہے کہ میں گزرا مررتو بے رجلن، لیکن نہ وہ ایک مثلاً گدھے کے پاس سے گزرا تھا
تو کیا کہتا ہے مررت برجل، پھر کیا کہتا ہے حمارن، حمار جو لایا ہے یہ بدل الغلط ہے تاکہ بتائے کہ وہ رجل میری مراد نہیں ہے۔ تو یہ جی بدل کی تعریف، بدل کی اقسام دوبارہ بیان کر دیں، اور تابع کی جو قسمیں تھیں ان میں سے ایک دو اور جو باقی بچے ہوئے تھے، عطف بے حرف تھا، عطف بے حرف، یہ تابع کی نا جو 5 قسمیں تھیں ان میں سے یہ قسمیں عطف بے حرف، عطف بیان، ان کا بھی بہت ہی مختصر عرض کرتا ہوں۔ عطف بے حرف کیا تھا؟ عطف بے حرف جو ہے ایک ایسا تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور یہ بتائے کہ جو نسبت اس کے مطبوع کی طرف دی گئی ہے وہی نسبت اس کی طرف بھی دی گئی ہے، وہ نسبت اس کے مطبوع کی طرف دی گئی ہے وہی نسبت اس کی طرف بھی دی گئی، اور نسبت سے نا دونوں مطلب کیا ہیں جی؟ مقصود ہیں، نسبت سے دونوں مقصود ہیں۔ البتہ یہ جو مطلب ہے واو عطفہ سے جو پہلے والا ہے نا اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور جو واو عطفہ کے بعد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف کہتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے مطلب زیادہ واضح ہو جائے آج انشاءاللہ بلطف خدا، وہ یہ ہے جانی زیدن و عامرن۔ اس میں میرے عزیزو اگر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو عطف بے حرف ہے کون ہے؟ یعنی زیدن و عامرن، فوراً آپ انگلی اپنی لے جائیں گے وا کے بعد جو امر ہے، عامرن جی یہ عطف ہے، عطف بے حرف ہے یہ ہے، اور جو نسبت اس کے مطبوع کی طرف دی گئی ہے، زید کی طرف کیا نسبت دی گئی؟ آنے کی، زید آیا، وہی نسبت عامر کی طرف بھی دی گئی ہے، دونوں مقصود ہیں، یعنی زید میں آیا اور عامر میرے پاس آیا، زید اور عامر میرے پاس آیا، یعنی وہی آنے کی نسبت جس طرح زید کی طرف ہے نا عامر کی طرف بھی ہے۔ اور اس کے بعد عزیزو جو ہے تھا ہمارا عطف بیان۔ عطف بیان کیا ہے؟ عطف بیان ایک ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو واضح اور روشن کرتا ہے لیکن صفت بھی نہ ہو۔ عطف بیان کسی کے جو ہے نا 2 مشہور ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ممکن ہے اس کا نام مشہور ہو، ٹھیک ہے، پہلے کنیت لائیں بعد میں نام لے کر آ جائیں، اس کی وضاحت کر دے، جیسے مثلا تھا ابو حفص عمر، عمر جو ہے نا عطف بیان ہے کیونکہ وہ مشہور ہے ابو حفص کی نسبت۔ یہ بھی میرے عزیزو ممکن ہے کہ کنیت مشہور ہو تو پہلے مثلا وہ لگ جائے گا جو نام ہے، اور وہ جو مشہور ہے کیونکہ عطف بیان مشہور نام ہوتا ہے کسی چیز کا تو یہ اس کے بعد آئے گا اور اس کی کیا کرے گا؟ وضاحت کرے گا۔ مثلا جانی زیدن ابو عمرن، یہ الحمدللہ یہ بحث ہماری تمام ہوئی، گزشتہ تھی، آج دوبارہ تھوڑا تکرار کیا ہے کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی مطلب رہ گیا ہو، تو آج اپنی تسلی کے لیے نا تھوڑا دوبارہ اس کو تکرار کر دیا ہے۔ ابھی جو آج کی بحث ہے، آج کی بحث ہماری کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم سارے دھیان دیں مل کر۔ منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں ہے۔ تو منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف جو ہے ایسا اسم ہے جس میں میرے بھائیوں اسباب معنی صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے۔ منصرف ایسا اسم ہے جس میں اسباب معنی صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے۔ اور منصرف کا کیا حکم ہے جی؟ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ آ سکتی ہیں، تینوں حرکتیں اس پر آ سکتی ہیں۔ منصرف کی تعریف کی ہے جی، منصرف کا حکم بیان کیا ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اب جی دیکھتے ہیں غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف ایک ایسا اسم ہے جس میں اسباب معنی صرف میں سے 2 سبب یا ایک سبب پایا جائے جو کہ 2 کا قائم مقام ہو، اسے کہتے ہیں غیر منصرف۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم ہے جس میں اسباب معنی صرف کے 2 سبب یا ایک پایا جائے جو کہ 2 کا قائم مقام ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف ہو گئی جی۔ غیر منصرف کا حکم کیا ہے جی؟ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، دیدو دل میں بٹھا لیں یہ بات، غیر منصرف کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا ہے
کہ یہ جو اسباب معنی صرف کی بات کر رہے ہیں، اسباب معنی صرف پائے جائیں، اسباب معنی صرف، وہ کیا ہوتی ہیں اسباب معنی صرف؟ اسباب معنی صرف یعنی جو غیر منصرف بننے کے اسباب ہیں وہ اسباب معنی صرف کہلاتے ہیں، اور وہ 9 ہیں، 9 جی۔ اسباب معنی صرف کتنے سوال جی؟ 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، مرفع، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، یہ جناب اسباب معنی صرف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد یہ ہے کہ تقریباً 10-11 مثالیں لے کر آ رہا ہے کہ یہ ان مثالوں میں بتاؤ کہ یہ جو اگر غیر منصرف ہے تو 2 سبب مثلاً اس میں کون سے پائے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں کیا کیا ہے انہوں نے؟ غیر منصرف کی تعریف کرنے کے بعد، حکم بیان کرنے کے بعد، ان کی آگے تقریباً 10 یا 11 مثالیں لا رہے ہیں، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو غیر منصرف کے 2 سبب آپ نے کہے ہیں، اس میں مثلاً کون سے سبب پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مثلاً 9 سبب، عدل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا انشاءاللہ بڑی کتابوں میں بڑی وضاحت ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا آپ عزیزوں کے لیے، ٹھیک ہے عرض پھر بھی کر دیں۔ ممکن ہے عدل سے کوئی یہ لے لے، عادل، عدل یعنی عادل، بھائی فلانی عادل ہے، عدل یہ زیادہ ہے گمتا ذہن میں، عدل، ٹھیک ہے، فلانی ہے عدل ہے، عدل ہے یعنی مجسمہ عدالت ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغے میں چلا جانا، جبکہ اس کی اصل بھی محفوظ ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغہ میں بدل جانے کو عزیزو عدل کہتے ہیں، اور اس کا اصلی صیغہ بھی ہے، دوسرے صیغے میں بھی وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مثال دیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس عدل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عدل تحقیقی، ایک ہوتا ہے عدل تقدیری۔ تو عدل تحقیقی کیا ہے جی؟ عرض کاری دیتا ہوں، تھوڑا یہ کہہ رہا ہوں کہ کروں یا نہ کروں، مردد ہو گیا ہوں۔ عدل تحقیقی کیا ہوتا ہے؟ عدل تحقیقی یہ ہے کہ لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغہ میں بدل جانا، اور اس کی اصل بھی کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ جیسے جی توجہ فرمائیں، مسلاس اصل میں کیا تھا؟ کہتے ہیں سلاستن و سلاستن تھا، یعنی مسلاس جو آیا ہے یہ عدل تحقیقی ہے۔ کس سے آیا ہے؟ سلاستن، سلاستن سے آیا ہے۔ یا ایک ہوتا ہے عدل تقدیری۔ عدل تقدیری یہ ہے کہ لفظ کا ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ میں تبدیل ہونے کو فرض کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل ہوتی نہیں ہے کہ اس سے تبدیل ہو کر آیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک کلمہ تھا، غیر منصرف وہ استعمال ہوا، عربوں نے اس کو کیا، ایک سبب تو اس کا ہمیں مل گیا، دوسرا سبب تھا نہیں، انہوں نے فرض کر لیا کہ جی فرض کر لیتے ہیں یہ لفظ اصل میں یہ تھا، اور اس سے تبدیل ہو کر یہ آیا ہے۔ فرضی ہے عدل تقدیری، یعنی فرضی کہ اصل میں یہ تھا اور وہاں سے یہ ہو کر آیا ہے۔ جیسے عمر جو ہے کہتے ہیں اصل میں عامر تھا، عامر سے عمر بنا ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ یہ تو تھوڑی مختصر ہو گئی عدل کی وضاحت جی۔ وصف کسے کہتے ہیں؟ وصف صفت، یعنی کسی اس میں صفت کا معنی پایا جائے۔ تانیث ہے مؤنث کی علامت، تانیث مؤنث کی علامت ہے، مطلب ہے معرفہ سے جو مراد ہے وہ علم ہے۔ عجمہ سے کیا مراد ہے؟ عجمہ سے مراد یہ ہے غیر عربی، وہ لفظ عربی نہ ہو۔ غیر عربی کو کیا کہتے ہیں؟ عجمہ کہتے ہیں۔ جمع آیا ہے، لیکن یہاں جمع سے مراد میرے عزیزو ہر جمع مراد نہیں ہے۔ اس جمع سے مراد جو غیر منصرف کا سبب بنے گا، جمع سے مراد ہے جمع منتہا الجموع۔ جمع منتہا یعنی انتہا، جموع یعنی جمع کی انتہا، جس کے آگے مزید جمع نہ بن سکے۔ جمع سے مراد ہے جمع منتہا الجموع، ایسی جمع جس کی آگے مزید جمع نہ بنائی جا سکے۔ ایک اس میں جو آیا ہے جی وہ ترکیب ہے۔ ترکیب سے کیا مراد ہے؟
ترکیب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ ترکیب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ترکیب اضافی، ترکیب اسنادی، ترکیب جو ہے نا مزجی۔ یہاں جو ترکیب مراد ہے وہ ترکیب مزجی مراد ہے، نہ ترکیب اضافی جیسے غلام و زیدن مضاف الیہ مل کر۔ ترکیب اسنادی جیسے مثلا زید قیمن، یہ ترکیب اضافی بھی نہیں ہونی چاہیے، اسنادی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ترکیب مزجی سے کیا مراد ہے؟ دو اس میں الگ الگ تھے، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، یہ ہے ترکیب مزجی۔ اور یہاں وہی ترکیب مزجی مراد ہے، جیسے عرض کرتا ہوں بالا بکا، بال ایک بت کا نام تھا، بک ایک بندے کا نام تھا، اس بال اور بکا کو ملا کرنا شام کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، بن گیا بالا بکا۔ یہ ترکیب مراد ہے، مطلب ترکیب مزجی جو ہے نا یہاں مراد ہے اس ترکیب سے، یہ ترکیب مراد ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے جی وزن فعل، یعنی وہ اسم ہے لیکن اس میں فعل کا نا وزن پایا جاتا ہے، جیسے مثلا احمد اسم ہے نا، احمدو افعلو کے وزن پہ ہے، وزن فعل ہے۔ الف نون زائدہ تان ہے، وہ مثلا جو اسم ہو اس میں الف نون زائدہ تان پائی جائیں تو ممکن ہے آپ کہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف نون زائدہ ہے یا کیا؟ بھائی جان فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ آخر میں آئی ہو، الف نون زائدہ تانے کا معیار کیا ہے؟ نہ فا کلمے کے مقابلے میں، نہ عین کلمے کے مقابلے میں، نہ لام کلمے کے مقابلے میں، آخر میں آئی ہو تو اسے کہتے ہیں الف لام جو ہے نا زائدہ تان، یہ بھی ہوں تو مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر ان کی وضاحت کر دی ہے۔ اب وہ چاند ایک مثال لینا، آپ بھی انشاءاللہ تعاون فرمائیں، سوچیں، میں بھی آپ کا ساتھ دیتا ہوں کہ مثلا یہ جو میں 10 ایک مثالیں دے رہا ہوں، ان میں سے ہم نے بھلا کیا کرنا ہے عزیزو؟ 2 سبب ڈھونڈنے ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ تانے، ان میں 2 ہونے چاہیے یا ایک ہو جو کہ 2 کا نا قائم مقام ہونا چاہیے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، یا انہی میں سے 2 یا ایک ہو ان میں جو کہ 2 کی جگہ پر کر دے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ مثال ہے جی، ابھی چاند مثالیں دینی ہیں جی، 10-11 مثالیں ہیں۔ مثلا طلحہ تو مشہور تاریخ میں بندہ گزرا، طلحہ زبیر، ٹھیک ہے، یہ طلحہ تو مثلا جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس طلحہ کو کیا کرے جی؟ یہ جی غیر منصرف ہے، یہ میں بتا دوں، طلحہ غیر منصرف ہے۔ تو اس میں 2 سبب کون سے ہیں جی؟ 2 سبب ڈھونڈ رہے ہیں نا ہم نے، طلحہ میں 2 سبب ڈھونڈے جی، تو ان میں ایک تو علم ہے، وہی بتایا ہے نا، معرفت سے مراد علم ہے، معرفت ہے نا، آپ کہیں علم تو ادھر نہیں آیا، معرفت سے مراد علم ہے نا، ایک علم ہے اور دوسری اس میں سبب کیا ہے جی؟ 2 سبب میں سے تانیث ہے، تا ہے نا آخر میں، ٹھیک ہے۔ زینبو، اس میں 2 سبب کون سے ہیں جی؟ زینبو میں ایک علم ہے اور دوسری تانیث ہے، تانیث مانوی ہے۔ حبلا الف مقصورہ ہے، ہمراہ الف ممدودہ ہے، تو یہ حبلا اور ہمراہ یہ بھی غیر منصرف ہیں، لیکن 2 سبب کون سے ہیں؟ یہاں دقت، حبلا میں الف مقصورہ اور ہمراہ میں الف ممدودہ، یہ ہر ایک جو ہے نا 2 سبب کا قائم مقام ہے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ 2 سبب کا قائم مقام ہے، یہ 1-2 کے نا قائم مقام ہے، یعنی ایک ہو نا تو سمجھیں 2 ہیں، 1-2 کے قائم مقام ہے، کون جی؟ الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ اگلی مثال جی ابراہیم ہو جی، اس میں چیک کرو غیر منصرف کے 2 سبب کون سے ہیں جی؟ ایک علم ہے، دوسرا جی عجمہ ہیں۔ مساجدوں میں 2 سبب جی، یہ جمع منتہی الجموع ہے، مساب بھی ہو بھی جمع منتہی الجموع ہے، اور یہ جمع منتہی الجموع اکیلا 2 کے نا قائم مقام ہے، اکیلا سبب 2 کے قائم مقام ہے۔ ایک مثال اور آگا جان، بالا بکا، کیا کہیں گے جی؟ 2 سبب، ایک ترکیب ہے، بتایا ہے نا، بال الگ تھا بک الگ تھا، دونوں کو ملا بنا دیا بالا بکا، ترکیب ہے، اور دوسرا اس میں کیا ہے جی؟ علم ہے۔ احمدو، 2 سبب ڈھونڈو، احمدو وزن فعل ہے، علم ہے۔ سکرانو، 2 سبب جی ڈھونڈنے ہیں، الف نون زائدہ تانے ہے اور دوسرا وصف ہے،
عثمان ہو، دو سبب جی، الف نون زیدہ تانی ہے اور علم ہے۔ اور آخری بات، اور میں انشاءاللہ کتاب سے پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غیر منصرف پر بڑی مہم بات کرنے جا رہا ہوں، غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے، ٹھیک ہے، یا وہ مضاف ہو جائے، غیر منصرف والا اسم پر الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو یہ منصرف ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب منصرف ہو جاتا ہے نا تو پھر غیر منصرف پر کسرہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اوپر ہم نے کہا نا غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، تنوین نہیں آتی، نہیں، یہ وہ جگہ ہے جب غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے نا تو اس پر کسرہ پھر آ جاتا ہے۔ جیسے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بالاحمر، بالاحمر، یا احمر غیر منصرف تھا، الف لام لگنے کی وجہ سے بن گیا بالاحمر۔ یا مثلا دوسری مثال جی، مرارتو بے احمد کم، احمد غیر منصرف ہے، مضاف ہوا ہے تو بن گیا مرارتو بے احمد کم، ورنہ غیر منصرف پہ نا کسرہ نہیں آتا، فقط یہی صورت ہے کہ آتا ہے۔ جی توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان منصرف و غیر منصرف، منصرف ایسا اسم ہے جس میں اسباب معنی صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے۔ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں مع التنوین آتی ہیں۔ غیر منصرف ایسا اسم ہے جس میں اسباب معنی صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ اسباب معنی صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زیدتان ہیں۔ لہذا عمروں میں ایک سبب عدل ہے اور دوسرا علم۔ سلاسو و مسلاسو میں اس میں صفت اور عدل ہے۔ اگلی مثالیں، طلحتو اس میں تانیث اور علم ہے۔ زینبو اس میں تانیث معنوی اور علم ہے۔ خبلا اس میں الف مکسورہ ہے۔ ہمراہ اس میں الف ممدودہ ہے۔ الف مکسورہ اور ممدودہ یہ دونوں تانیث کی علامت ہیں اور یہ اکیلا سبب دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ابراہیمو اس میں اجمع اور علم ہے۔ مساجدو اور مصابیو یہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، یہ اکیلا سبب دو سببوں کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھلا نشانی کیا ہے جمع منتہی الجموع کی؟ نشانی یہ ہے کہ جمع کی مثلا مسا، ٹھیک ہے، یا مسا، جمع کی الف کے بعد 2 حرف ہوں تو متحرک ہوں، 3 اگر حرف ہیں جمع کی الف کے بعد تو درمیان والا ساکن ہونا چاہیے، یہ علامت ہے جمع منتہی الجموع کی۔ بالبکہ اس میں ترکیب اور علم ہے۔ احمدو اس میں وزن فعل اور علم ہے۔ سکرانو اس میں الف نون زیدتان اور وصف ہے، کیونکہ سکرانو کے معنی ہے نشے والا۔ عثمانو اس میں الف نون زیدتان اور علم ہے۔ غیر منصرف کی مکمل تحقیق انشاءاللہ بڑی کتابوں میں آئے گی۔ فائدتون، جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہو یا اس کی اضافت کی جائے تو یہ منصرف ہو جاتا ہے، اور یہی بتایا ہے، اور پھر اس پر کسرہ بھی آ جاتا ہے، جیسے بالاحمر مررت باحمد کم، منصرف ہو جائے گا نا تو پھر غیر منصرف سے جب منصرف ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کسرہ بھی آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔